اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ تمام طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری، عظمت اور جلالت، شان اور تکبر کے لائق اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت ہے، اور بے انتہا، بے شمار، لاتعداد، انگنت درود و سلام ہو آقا نامدار، ختم الرسل، پیکر حسن و جمال، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا، حسنین کے نانا، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، محدثین کرام اور علماء کرام پر۔ حضرات سامعین، سورہ توبہ کی 2 آیات خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان کا ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد نہیں کیا کرتے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، بلکہ وہ تو اپنی ذاتوں سے کفر کے اور شرک کے گواہ بننے والے ہوا کرتے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے کیے گئے تمام اعمال ضائع ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور جہنم کی آگ میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انما یأمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرتے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ اولئک ان یکونوا من المہتدین، اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضرات سامعین، مسجدیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور اس پوری کائنات میں، اس پورے کرۂ ارض میں اللہ تعالیٰ کو اس زمین کے ٹکڑے پر سب سے پسندیدہ جو جگہ لگتی ہیں وہ مسجدیں ہی ہوا کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے ہاں اس کرۂ ارض پر تمہارے شہروں اور ملکوں میں سب سے پسندیدہ جگہ جو ہے وہ اس کی مسجدیں ہیں، اس کے گھر ہیں۔
اور اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ اور کراہت والی جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ مسجد مومن کے لیے قرار کی جگہ ہے، اس کے لیے سکون کی جگہ ہے، اس کے لیے اس کے خالق کے ساتھ ملاقات کرنے کی جگہ ہے، اس کے لیے اپنائیت کی جگہ ہے۔ جیسے آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ پرائے سے لگتے ہیں، ہے نا؟ جیسے میں کسی مجلس میں چلا جاؤں، کسی ایسی شادی میں چلا جاؤں جہاں میں انوائٹڈ نہ ہوں، لیکن کسی دوست کے کہنے پہ اس کے ساتھ چلا گیا، کسی گھر چلا گیا، کسی کے ہاں مہمان چلا گیا، تو میں وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو پرایا سا محسوس کروں گا کہ میں کسی ایسی جگہ پہ آ گیا ہوں جہاں لوگ مجھے جانتے نہیں، جہاں میری کوئی واقفیت نہیں، پہچان نہیں۔ لیکن مسجد مومن کے لیے اس کی اپنائیت کی جگہ ہے۔ یہاں مومن ہو اور مسجد میں ہو اور وہ سمجھے گا کہ میں ایک اپنائیت والی جگہ پہ آیا ہوں جہاں مجھے ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ ایکسپٹ کیا جائے گا، مجھے مانا جائے گا، مجھے تسلیم کیا جائے گا۔ لوگ تسلیم کروانے کے لیے، منوانے کے لیے اور اپنائے جانے کے لیے بہت پاپڑ بیلتے ہیں، بڑی کوششیں اور محنتیں کرتے ہیں کہ میں جاؤں تو لوگ میرا استقبال کریں، لوگ مجھے خوش آمدید اہلاً و سہلاً کہے۔ لیکن مومن کے لیے یہ اللہ کا گھر اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس گھر میں میرے مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مسجد میں آتا ہے تو گویا کہ وہ شخص اللہ کا مہمان ہے، اور پھر اس مہمان کا حق یہ ہے کہ اس کی میزبانی کی جائے۔ تو ہم یہاں جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ کے ہاں ہم مہمان کی حیثیت سے آتے ہیں، ہم اللہ کے مہمان بن کے آتے ہیں۔ حضرات سامعین، کسی بھی شخص کا مہمان بننا بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑے لوگ جب انوائٹ کرتے ہیں تو ہمارے جانے کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، یعنی ہم بڑے خوش ہو کر اور لوگوں کو بتا کر ان کی ملاقات اور ان کے ہاں مہمان کی حیثیت سے جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ رب العزت ہمیں 5 مرتبہ ایک مہمان کی حیثیت سے بلاتا ہے کہ تم آ جاؤ میرے گھر کے اندر۔ اور یہ ایمان کی علامت ہے، نشانی ہے اس گھر میں بار بار آنا جانا، اس گھر سے ایک تعلق قائم کرنا، جڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو کہ وہ کہاں آ رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو کہ وہ شخص مومن ہے کہ جو بار بار مسجد میں آ جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد کرتے ہی اہل ایمان ہے، اور مشرک لوگ وہ مندروں کو آباد کرتے ہیں، مشرک لوگ وہ قبروں کو آباد کرتے ہیں، مشرک لوگ وہ شرک کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، اور جو مومن لوگ ہیں وہ اللہ کے گھروں کو اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ تو گویا جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھ لو
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اور اس مسجد سے روکنے والے اللہ کے ہاں ظالم کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور سرکش کون ہو سکتا ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر سے مسجد سے روکتا ہے اور منع کرتا ہے کہ اس مسجد میں، اللہ کے گھر میں اللہ کی پاکیاں، اس کی تسبیحیں، اس کے کلمات اور اس کی تکبیرات کو بلند کیا جا رہا ہے۔ یہ بات، اس عمل سے جو لوگوں کو روک دیتا ہے، اس سے بڑا ظالم دنیا کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ، یہ جو اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان ترفع ویذکر فیھا اسمہ، کہ اللہ کے ان گھروں میں اس کا نام بلند کیا جائے، اور یسبح لہ فیھا بالغدو والآصال، صبح و شام اس کی پاکی کے کلمات بلند کیے جائیں۔ حضرات سامعین، مسلمانوں کے لیے مسجد کی حیثیت بہت اعلیٰ ہے، اور ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں سب سے پہلی اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمارت کی رکھی وہ مسجد تھی۔ آپ علیہ السلام نے پہلے اپنا گھر نہیں بنایا کہ میرا اچھا سا گھر ہونا چاہیے جہاں پہ میں رہوں گا۔ سب سے پہلی بنیاد حضور علیہ السلام نے مدینہ میں آ کے رکھی تو وہ مسجد کی رکھی، مسجد قباء، جس میں ایک دفعہ انسان وضو کر کے جائے اور 2 رکعت نفل ادا کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آدمی کو ایک عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر حضور علیہ السلام کا جب پڑاؤ آگے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مسجد بنائی، اور دیکھیے کہ یہ کتنا عظیم عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس عمل میں شریک ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گارا، وہ اینٹیں جو اس مسجد کی تعمیر میں لگی، ان کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کے لے کے جا رہے، اور حضور علیہ السلام ایسے موقع پہ اپنے صحابہ کرام کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فرحم الانسان والمہاجرہ، اللہ اصل زندگی، اصل نعمتیں، اصل عیاشی تو آخرت کی عیاشی ہے، اے اللہ میرے ان مہاجروں پر، میرے ان انصار کے اوپر تو رحم فرما دے۔ یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل میں شریک ہے، اور صحابہ کرام وہ کہتے ہیں کہ اگر پیارے پیغمبر کام کر رہے اور ہم بیٹھے رہے تو ہم سے زیادہ اور گمراہ کون ہو سکتا ہے، لہذا صحابہ کرام اور زیادہ تگ و دو کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں۔ آج جا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظارے کروائے، کتنی بڑی مسجد نبوی الحمدللہ ہو چکی ہے کہ 6 لاکھ سے زیادہ نمازی اس میں نماز ادا کرتے ہیں، اور کیا نظارے ہیں۔ اس مسجد کی پہلی اینٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ یہ مسجدیں کوئی عام سے مرکز نہیں ہے کہ جن کی حیثیت آج ہم نے عام سی کر دی ہے کہ مسجد کا تالا کھولو، نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد تالا لگاؤ اور گھر کو جاؤ اور بس بات ختم ہے۔ حضرات نہیں، ہماری مسجدیں اسلام کے مرکز ہوا کرتے تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی اسلامی یونیورسٹی یا سب سے پہلا اسلام کا اسکول قائم کیا تو مسجد نبوی کے اندر قائم کیا، صفہ کی درسگاہ، کہ جس سے آپ لوگ واقف ہیں کہ جہاں کے پڑھے لکھے لوگ، جہاں کے اسکالرز، انہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا وہاں پہ لہرایا اور اسلام کو نافذ کیا۔ وہ کون سی درسگاہ کے طالب علم تھے؟ وہ اسی درسگاہ کے طالب علم تھے کہ جس کی بنیاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر رکھی، جسے صفہ کی درسگاہ کہا جاتا ہے۔ وہی کے تعلیم یافتہ وہ لوگ تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مسلمانوں کا مرکز قرار دیا۔ اسلام کی پہلی پارلیمنٹ، اسلام کی پہلی عدالت وہ مسجد میں لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی قافلہ روانہ کرنا ہوتا جہاد کے لیے، کسی بھی اپنے صحابی کو عامل یا گورنر بنا کے کسی علاقے میں روانہ کرنا ہوتا تو مسجد میں بیٹھ کے احکامات جاری کیے جاتے کہ جاؤ میرے صحابی فلاں قبیلے سے زکات وصول کر کے آؤ، یا فلاں لشکر تیار کیا جائے، اسے ہم نے فلاں غزوے کے لیے بھیجنا ہے۔ یہ سارے احکامات مسجد کے اندر دیے جاتے رہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام خصوصاً خلفائے راشدین کے ادوار میں بھی مسجد ہی مسلمانوں کا مرکز رہا۔ خلیفہ کا چناؤ بھی مسجد میں ہوا کرتا تھا، خلیفہ تقریریں اور خطابات بھی مسجد میں کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ اور نصیحت بھی مساجد کے اندر کیا کرتی تھی۔ آج ہمارے ہاں جو اسلام کی حیثیت، ویٹیج اور وقت کم ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح مسجد کی حیثیت بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مسجد میں کیا کرنے جانا ہے، صرف 2-4 رکعتیں پڑھنی ہے اور پھر واپس آ جانا ہے، بس اتنی سی حیثیت ہے۔ حضرات نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے کہا ہے کہ جو بار بار مسجد میں آتا ہے جاتا ہے، اور ہم نے اس کو معمولی حیثیت دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من توضأ وجاء الى المسجد فهو زائر اللہ عز وجل، جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا اور پھر وہ مسجد کے لیے چل پڑا اور وہ مسجد میں آ گیا، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے۔ تو ہم سب لوگ جو مسجد میں آتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کوئی معمولی نہ سمجھیں۔ یہ تو بات ہے کہ ہم اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں، اور لوگوں کے ہاں تو یہ ہے ہی ہے کہ یہ بندہ کدھر جا رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، آج کام ہی کوئی نہیں ہے تو جانا ہی مسجد میں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے تو کہاں جائے گا؟ بھائی مسجد میں جائے گا، اور تو کہیں کوئی پوچھتا نہیں، بٹھاتا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار کے اندر دکانداروں کے پاس تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے اپنے بیٹھنے کے لیے، اور وہیں پہ جا کے کوئی مہمان بھی بیٹھتا ہے۔ کئی دفعہ دیکھا بڑی مشکل سے انسان بیٹھتا ہے، لیکن وہاں اتنی راحت اور خوشی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کون سی بات ہے، اور یہاں اللہ کا مہمان ہوتا ہے اللہ کے گھر میں، بغیر کسی تفریق کے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ امیر ہو تو اللہ کے گھر میں آ سکتے ہو، نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محدود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اللہ کے ہاں یہ تفریق نہیں، یہ سطحی قسم کی، گھٹیا قسم کی تفریق تو ہم نے بنا دی ہے۔ گاڑی پہ آیا ہے اس کو ایسے پروٹوکول دو، سائیکل پہ آیا ہے اس کو اس طرح سے پوچھو۔ اللہ کے گھر میں جیسے بھی آؤ گے اللہ تعالیٰ کو اپنا میزبان پاؤ گے، اور اللہ آپ کی میزبانی کرنے کے لیے تیار ہے۔
یعنی اللہ کے گھر میں جب جایا کرو تو ذہن میں یہ خیال لا کے جایا کرو کہ ہم کسی عام جگہ پہ نہیں جا رہے، کسی بڑے کے ولیمے میں شرکت کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑی حیثیت ہے میں سمجھتا ہوں۔ دیکھیں نا، کوئی عام سی بات ہے کہ اللہ کے ہاں میزبانی کا شرف ہمیں مل جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب دوسری جگہوں پر تیاری کے ساتھ جایا جاتا ہے تو اللہ کے گھر کا بھی یہ حق ہے کہ یہاں بھی تیاری کے ساتھ آیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تیار ہو کے آؤ۔ تیاری سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نہیں، صاف ستھرے لباس کے ساتھ، پاکی کی حالت میں، اور یہ سوچ کے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، ایسے نہیں۔ دیکھیں کئی جگہوں پہ ہم نے جانا ہوتا ہے ویسے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسا مقام ہے یہاں پہ جانے سے پہلے سوچنا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، کہ یہاں معمولی جگہ پہ نہیں۔ اور انویٹیشن آئی ہے، ایسے بھی نہیں جا رہا، اللہ نے بلایا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ نے بار بار بلایا ہے، اور میں اللہ کے بلاوے پہ اس کے مہمان کی حیثیت سے اس کے گھر میں جا رہا ہوں۔ کوئی معمولی بات نہ سمجھا کریں مسجد میں آنے کو۔ اور دیکھیے کہ مرنے کے بعد انسان کے جو چیزیں کام آتی ہیں، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کو بنانا، اس حوالے سے سنیے کہ انسان مر جاتا ہے پھر بھی کچھ اعمال ایسے ہیں جو اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں، نفع پہنچاتے رہتے ہیں۔ ان میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک علم بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، ایک وہ مصحف جس سے انسان پڑھتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، وراثت میں چھوڑ جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنا دیتا ہے، یا کوئی ایسا صدقہ کرتا ہے جو جاری و ساری رہتا ہے، اور ایک جگہ مسجد ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، اس کا ثواب ڈسکنیکٹ نہیں ہوتا، منقطع نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، مسلسل جاری و ساری ہے۔ لہذا مسجد کے ساتھ دل لگانا، مسجد کے معاملات میں شامل ہونا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے عبادت کی غرض سے بار بار چکر لگانا، یہ ضائع نہیں ہوتے، یہ فائدہ مند چیز ہے، اس کا بڑا ثواب ہے اور اجر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا، اور وہ انتہائی ہولناک دن، قرآن مجید کے آخری پارے کو اگر آپ پڑھیں اور ترجمے اور تفسیر کے ساتھ تو انسان دہل جاتا ہے کہ وہ اس قدر سخت دن ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن لا ظل الا ظل اللہ، اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ اور شیلٹر تمہیں نہیں ملے گا کہ جہاں پہ اپنا سر دے لوں، تھوڑا سا بچ جاؤں دھوپ سے، اس آگ سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے، اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لوں، کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ یہاں تو بڑی جگہ ہے، انسان پریشان ہو کسی بھی جگہ چلا جاتا ہے، ماں باپ کی باہیں کھلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کا دربار کھلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ جا کے آزمائش ہو، مصیبت ہو، انسان مطمئن ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور جن خوش نصیب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، ان خوش نصیب لوگوں میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا، رجل قلبہ معلق فی المساجد، کہ جس کا دل ہی مسجد کے ساتھ رہتا ہے، اسے سکون آتا ہی نہیں کہیں۔ جی بڑے بڑے محلات بھی اس نے دیکھے ہیں
اور بڑے بڑے لوگوں کی محفل اور مجلس بھی اس نے اٹینڈ کر کے دیکھی ہے، لیکن اسے وہ سکون نہیں آیا جو سکون اسے مسجد میں آتا ہے۔ اور رجل قلبہ معلق فی المساجد، ایک نماز پڑھ کے گیا، دوبارہ آواز آئی تو یہ نہیں سوچا کہ ابھی تو ہو کے آیا۔ کیوں جی؟ اس سردیوں کے دنوں میں تو بار بار مسجد کی طرف جاؤ آؤ جاؤ آؤ، ذہن میں یہ نہ سوچنا کہ یہ کام کوئی فائدے والے نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہے دنیا میں سب سے زیادہ فائدے والے یہی کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا میں جو لوگ اندھیروں میں میرے گھروں کی طرف آتے رہے ہیں، کل قیامت کے دن میں ان کے لیے روشنی کے مینار بنا دوں گا، جن کے اندر وہ لوگ چل کے جائیں گے۔ جس دن ظلمات اور اندھیرے ہوں گے، اس دن میں ان کے لیے روشنی کے راستے پیدا کر دوں گا۔ جو لوگ دنیا میں آج دیکھیے مشکل حالات میں، ٹھنڈ میں، گرمی میں، ہر طرح کے موسم میں مسجد میں آنے والے لوگ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ کوئی عام اور معمولی حیثیت کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مقرب کام ہے۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم دنیا میں اللہ کے گھر کے ساتھ دل لگا لیں اور اللہ تعالیٰ کل ہمیں اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں کہ یہ میرے بندے ہیں، انہیں میرے عرش کے نیچے لے آؤ، صرف اس وجہ سے کہ ان کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ تو حضرات السامعین، جو شخص صبح یا شام مسجد گیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی جنت کے اندر اس کی مہمان نوازی کرے گا۔ صبح و شام مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس سے مراد ہے کہ اکثر ہی مسجد کی طرف چلتا جاتا ہے، کوئی مجبوری نہ ہو تو مسجد ہی کے اندر جا کے اسے سکون اور قرار آتا ہے۔ فرض نمازیں وہ ادا ہی کہاں کرتا ہے؟ مسجد میں جا کے۔ فرمایا یہ شخص ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کی مہمان نوازیاں کرے گا۔ حضرات بہت زیادہ فضائل ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد کی طرف جو شخص جاتا ہے اپنے گھر سے اسپیشلی خصوصی طور پہ وضو کر کے آیا کرے، جو شخص اپنے گھر سے پاک صاف ہو کے باوضو ہو کے مسجد کی طرف چل پڑتا، تو چل پڑنے کے ساتھ ہی اس کے ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ گراتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ایک ایک درجہ، اس کے ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ تعالیٰ بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے اپنی رینکنگ کو ہائی کرنا، اپنے گریڈز کو اپ کرنا، اپنی حیثیت کو اوپر لے کر جانا۔ دنیا میں لوگ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے آپ کے سامنے، لیکن اللہ کے ہاں سٹیٹس بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں ہائی رینکنگ حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے مہمانوں میں اپنا شمار کروانے کے لیے اس کے گھروں میں تمہیں حاضری دینی پڑے گی، اور اس سے کوئی مبرہ نہیں ہے۔ یاد رکھ لیجئے، عورتوں کے سوا اور بالکل چھوٹے بچوں کے سوا کوئی شخص کہے کہ میں مبرہ ہوں، مجھے درجات نہیں چاہیے، نہیں، اللہ کے گھر میں مومن کو آنا ہی پڑے گا، اور خصوصاً فرض نمازیں باجماعت مسجد میں ادا کرنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آنکھوں سے نابینا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے عذر پیش کیا کہ حضور میرا گھر دور ہے مسجد سے، میرا گھر مسجد سے دور ہے،
اور مدینہ کی گلیوں میں اس وقت بہت زیادہ درخت، کھنڈرات اور اسی طرح سے پتھر ہے، تو لہذا مدینہ کی گلیوں میں سانپ اور بچھو بھی اکثر نکل آیا کرتے ہیں۔ اور ایک اور ریزن اور ایک اور وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے نہیں جو مجھے مسجد میں لے آئے اور واپس لے جائے، لہذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے گھر میں ہی نمازیں ادا کر لیا کروں۔ آپ عذر دوبارہ سن سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ میرا گھر دور ہے اور رستہ محفوظ نہیں ہے، مجھے لے کے آنے والا اور لے کر جانے والا کوئی نہیں ہے، تو آپ اجازت دیجئے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لیا کروں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، ابھی جانے ہی لگتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بلا لیتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں کہ حل تسمعون ندا، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ حل تسمع حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح، کیا تمہیں یہ سنائی دیتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے الفاظ؟ حل تسمع الندا، کیا تمہیں آذان کے الفاظ سنائی دیتے ہیں جہاں تمہارا گھر ہے؟ کہنے لگے حضور جی ہاں، آواز تو آتی ہے کانوں میں، جب بلال اذان دیتے ہیں تو وہ اذان میرے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تیرا عذر قابل قبول نہیں ہے، پھر تجھے مسجد میں ہی آنا پڑے گا۔ اندازہ کر لیجیے، نابینا ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اور لے کے آنے والا اور لے کے جانے والا بھی نہیں ہے، اور مدینہ کا اس وقت کا رستہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تیرے کانوں میں اذان کی آواز پہنچتی ہے تو تجھے مسجد رسول میں آنا پڑے گا، گھر میں تجھے نماز پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کہاں سے نکالتے ہیں ہم اجازت؟ فرض نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ آج دیکھ لیں صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ کا کتنا کرم اور انعام ہے ہم پہ کہ آج ہماری مسجدیں کس قدر عالی شان ہے، پرشکوہ عمارات کے اندر مساجد بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد، اسی مسجد کی خوبصورتی کو آپ دیکھ لیجیے، ڈیزائن کرنے والوں نے، بنانے والوں نے اتنی کوشش کی کہ ایک بھی پلر اس کے اندر نہ آئے، کہیں اس کی خوبصورتی میں کچھ قدغن نہ لگ جائے، اس کو بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ کیا وہ مدینہ کی مسجدیں تھیں تو کچی مسجدیں تھیں، اور بارش میں جب چھت ٹپکتی تھی تو صحابہ کرام کی پیشانیوں پر اس کیچڑ کے نشانات لگے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن ان صحابہ کرام کو سکون مسجد میں ہی آتا تھا۔ آج ہمیں مسجد میں سکون، مولوی صاحب تھوڑی سی دیر کر دیں تو اس مسجد میں ہم دوبارہ آتے ہی نہیں، وہ تو پکڑ کے بٹھا ہی لیتے ہیں، وہ تو جان چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے تو وہاں جانا ہے کہ جہاں بالکل ہاتھ لگائیں اور واپس آ جائیں۔ حضرات نے اللہ کے گھروں سے اتنی لا تعلقی، اللہ کے گھروں سے اتنی دوری، اتنا فاصلہ، یہ مسجدیں تو تمہیں جنت کی راہیں دکھاتی ہے، یہ مسجدیں تو تمہیں جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، لیکن اس کی طرف کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں۔ اور صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ اس ہمارے دور کے اندر اگر کوئی شخص مسجد میں نہ آتا تو ہم پکا سمجھ لیتے کہ یہ پکا منافق آدمی ہے۔ باقاعدہ حدیث میں یہ بات آئی کہ صحابہ کرام
واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو پکا منافق سمجھتے تھے کہ جو مسجد نہیں آتا تھا، کیونکہ اس وقت صرف منافقین ہی ایسے تھے جو پیچھے رہتے تھے، مومن تو مسجدوں میں لازمی طور پہ آیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ چلو مرضی ہے مسجد میں آ جائیں یا نہ آ جائیں، اس کے اوپر نہیں، آنا پڑے گا، لازمی ہے، ضروری ہے، مسجد سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہو تو میں مصلی امامت پہ کسی اور کو فائز کروں اپنی جگہ، اور میں اپنے صحابہ کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کرو، اور میں لکڑیوں کو آگ لگا کے ان گھروں کو جلا دوں کہ جن گھروں میں لوگ موجود ہیں اور مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں آتے۔ حضرات، یہ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کچھ ہمارے نوجوانوں نے سوچ رکھا ہے کہ جب مرنے کے بالکل قریب ہوں گے تو پھر مسجد کے قریب ہوں گے۔ کسے پتا ہے کہ میری موت کب آئے؟ ایک سیکنڈ کا بھی کسی کو اندازہ نہیں کہ اگلا ایک سیکنڈ بھی میری زندگی میں ہے یا نہیں ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفنایا ہے اور آگے الوداع کہا ہے، تو پھر ہم کس انتظار میں ہیں؟ ہم اس کس سوچ میں مبتلا ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا، بڑھاپے کی حالت کو جائیں گے، پھر مسجد کا رخ کریں گے؟ نہیں حضرات، آج ابھی ہمیں مسجد سے تعلق بنانا ہوگا، اور مسجد سے جس طرح کا بھی تعلق ہے، اللہ کے ہاں یہ تعلق کوئی عام نہیں ہے، بہت اونچا تعلق ہے، بہت فائدے والا تعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کا واقعہ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ وہ معمولی حیثیت کی عورت تھی، سیاہ رنگ کی ایک عورت ہے، مسجد میں آتی ہے، صفائی کر جاتی ہے، ایک خاص قسم کا تعلق۔ اب ہوا یہ کہ کسی دن رات کو وہ فوت ہو گئی، اور اس کے معاملے کو چھوٹا جانتے ہوئے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا مناسب نہ سمجھا اور اس کو دفن کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب 2-4 دن کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے کہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی؟ بتایا گیا حضور وہ تو فوت ہو گئی اور ہم نے اس کو دفن کر دیا، آپ کو نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا برا منایا اور فرمایا کہ دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ، مجھے اس کی قبر پر لے کے جاؤ۔ اور بعض حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی قبر پر جا کے جنازہ پڑھایا۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ صرف ایک مسجد کی صفائی کرنے والی عورت کی حیثیت اس قدر اللہ کے ہاں ہے کہ پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کا کوئی عمل اور کوئی بات وحی سے خالی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام خود چل کر اس عورت کی قبر پہ گئے، تو یہ کوئی معمولی درجے کی بات، صرف مسجد کی صفائی کرنے والے کا معاملہ یہ ہے، اور جو لوگ مسجدوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، کہ جس بھی اللہ کے گھر میں لوگ جمع ہوں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کریں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اسے سیکھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ حفتہم الملائکہ،
وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عنده. اللہ کی رحمت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس موجود جماعت کے سامنے کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے گھر میں جمع ہے اور میرے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اور اسے سیکھ اور سکھا رہے ہیں. حضرات، مسجد کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر بہت ساری احادیث موجود ہیں. اس کے آداب کا خیال رکھنا، اس میں کس طرح سے آنا ہے. آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتے ہیں کہ مسجد کی طرف چل کر آنا. جیسے کئی لوگ بڑی دور سے آتے ہیں، کئی لوگ بالکل پاس سے آتے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے، لیکن جو لوگ دور سے چل کے آتے ہیں ان کے لیے کس قدر فضیلت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ ایک آدمی جس کا گھر مسجد سے دور تھا، صحابہ کرام نے اسے کہا کہ کوئی گدھا خرید لو کہ جس پر بیٹھ کے تم گرمی میں رات کو مسجد کی طرف آ جایا کرو. اس نے کہا نہیں، میرا دل نہیں چاہتا. میرا دل کیا چاہتا ہے کہ میں پیدل چل کے مسجد آؤں اور پھر پیدل ہی چل کے اپنے گھر کی طرف جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے دعا کی ہے. اور بنو سلمہ ایک قبیلہ ہے جو مسجد سے دور رہا کرتا تھا. مسجد نبی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی تو انہوں نے چاہا کہ چلو مسجد کے بالکل قریب چلتے ہیں، وہاں رہائش اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو حضور نے کہا ہے بنو سلمہ، تم جہاں سے مسجد کی طرف آتے ہو یہ زیادہ فضیلت کا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک قدم پہ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا چلا جاتا ہے اور تمہارے گناہ دور کرتا چلا جاتا ہے. حضرات، آج ہمارا تعلق مسجد سے بہت کمزور ہو چکا ہے. ہمیں دوبارہ اس تعلق کو بحال کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اسپیشلی خصوصی طور پہ ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو ضرور مسجد میں لانا ہوگا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور یہ ایک عادت پڑنی چاہیے اللہ کے گھروں میں آنے کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.